حضور نے پردہ فرمایا، اللہ کے رسول کا وصال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم اطہر 3 دن تک حضور کے حجرے میں رکھا رہا، یعنی حضور کا پیر کے دن وصال ہوا، پیر کا پورا دن حضور کے حجرے میں رہا، منگل کے دن بھی رہا، اور بدھ کو شام کے وقت حضور علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا۔ وصال کے 3 دن کے بعد رکھا گیا۔ یہ 3 دن کیوں لگے اس کو بھی پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے تھے اس لیے 3 دن وہ رکھا رہا، یہ جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا اور وہاں بھاگنے والے لوگ بھی نہیں تھے۔ اصل میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا حجرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے جن کو دکھایا ہے وہ تصور میں لائیں۔ ابھی حضور علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ 2 حجروں کا مجموعہ ہے، ایک سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، ایک سیدہ عائشہ کا۔ اس وقت جس دن حضور کا وصال کے بعد جسم رکھا تھا حجرے میں، وہ ایک ہی حجرہ تھا صرف سیدہ عائشہ کا، یعنی موجودہ حجرے کا آدھا حصہ تھا۔ اب اس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ پر سلام پڑھنا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی نماز جنازہ ایسی نہیں ہوئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے، 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں دعا اس میت کی مغفرت کے لیے، ویسا نہیں۔ ان کا امام کون بنے گا؟ امام الانبیاء کا امام کون بنے گا؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ جس کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج عطا کیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میدان محشر تو ہے اسی لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو ان کا جنازہ پڑھے مغفرت ہو؟ تو ہمارے جنازے کی طرح حضور کا جنازہ نہیں ہوا، بلکہ ہم تو حضور کے وجود ناس کو وصال کے بعد بھی جنازہ کہنے کا حوصلہ نہیں پاتے، کیونکہ ہمارا پورا مسلک ادب ہے۔ تو جس میں اثر رکھا ہوا ہے، اب 10 12 صحابی آتے ہیں اور حضور پہ درود و سلام پڑھ کر جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیر کے انتقال کا منظر ذہن میں رکھیں، جب آپ اپنے مرشد، اپنے عالم اور اپنے باپ کا آخری دیدار کرتے ہیں تو آپ ایسا نہیں سوچتے کہ جتنا زیادہ کر لوں، ہٹاتے بھی تو لوگ ہٹتے نہیں ہیں۔ جب باپ کے لیے، پیر کے لیے، اچھے عالم کے لیے آخری دیدار میں آپ نہیں ہٹتے تو وہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی، وہ کیسے کیسے ایک سیکنڈ میں نکل جاتے، آتے تھے، درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، رو دھو کر کے پھر ان کو نکالا جاتا تھا۔ تو 10 12 لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس درود و سلام پیش کرنے میں ایک آدمی کو وقت دیا گیا، اس میں 3 دن لگ گئے۔ یار لوگوں نے اس پر قصہ گڑھ لیا کہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس لیے 3 دن، کوئی 3 دن اس لیے نہیں لگے۔ 3 دن لگنے کی وجہ آپ سن لیں، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے جو نابالغ محققین ہیں وہ آپ کی ایمان اور عقیدے کو گھن کی طرح چاٹنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی کچھ اصلاح کریں کہ وجہ کیا تھی۔ بات تو 3 دن کی صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ نہیں بتاتے، اس میں کچھ گڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو آتے رہے، جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدھ کی شام کو حضور کو قبر انور میں لٹانے کے لیے حضرت مولا علی، حضرت قسم، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ قبر شریف میں اترے ہیں۔ اب حضور کو قبر میں لٹا رہے ہیں، حضور کا عام آدمی، ادنا نہیں، عام آدمی سمجھنا، پہلے میں بہت دور سے لا رہا ہوں، اگر یہ اللہ آپ کو آپ کے دل میں بات اتار دے حضور کے خاص لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جب قبر میں اتارنے لگے تو ایک آدمی سفر سے آیا، وہ مسلمان تو تھا لیکن صحابی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا مگر صحابی نہیں تھا۔ کیوں؟ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا مگر اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو وہ مسلمان تو تھا لیکن صحابی نہیں تھا، کیونکہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور وہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہے، رو رہے ہیں، جنات تک کے رونے کی آواز ہے، جانور تک پر غم کا اثر ہے، پورا مدینہ سوگوار ہے، غموں میں ڈوبا ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کر کسی رونے والے سے پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ تو کہا ہمارا تو سب لٹ گیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ کہا لٹا تمہارا نہیں میرا، کیونکہ میں جس کے دیدار کو آیا تھا اب تو میں اس کا دیدار ہی نہیں کر سکتا۔ تو سارے جو صحابہ تھے، اتنے جتنے جمع تھے اور بھی جتنے صحابہ، سب نے حضور کو حیات کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن اس بندے نے حیات کی حالت میں نہیں دیکھا، وصال کے بعد آیا
تو یہ بات مولا علی تک پہنچائی گئی. مولا علی سے کہا گیا ایک بندہ آیا ہے, اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, زیارت کرنا چاہتا ہے, تو کیا کریں؟ کہ قبر انور میں تو حضور کو اتار دیا گیا ہے, تو کہ اتنی بڑی سعادت سے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا, بلاؤ اس کو. بلایا, حضور کے رخ انور سے نقاب ہٹایا اور کہا دیکھ لے. کیا کہا؟ دیکھ لے. توجہ کرنا, کیا کہا؟ دیکھ لے. اب اس نے حضور کو دیکھا, ایک نظر دیکھا, وصال کے بعد دیکھا, قبر کی مٹی برابر ہونے سے پہلے دیکھا, وصال کے بعد دیکھا, اور حضور نے کو جیسے اس نے دیکھا پھر حضور کے رخ انور پہ نقاب ڈال دیا گیا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا. یہ بندہ ہے تاریخ میں رسول اللہ کو وصال کے بعد سب سے آخری میں دیکھنے والا, ایک نظر دیکھنے والا. اس پر محدثین کا اختلاف ہو گیا کہ آیا اس کو صحابی مانے یا نہ مانے, اس کو صحابی مانے یا نہ مانے. لیکن جنہوں نے مانا نہیں مانا وہ محدثین کی بات نہیں. صوفیہ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی مانو, صحابی مانو یا مت مانو, اس کو کچھ بھی مانو, مگر اتنا ضرور ہے کہ اس نے صرف ایک نظر, اس کا نام بھی نہیں ہے تاریخ میں, اس کا نام بھی نہیں ہے, اس کی زندگی بھی نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں وصال کے بعد, قبر رسول میں لٹانے کے بعد ایک نظر اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے. وہ ایک عام آدمی, صحابہ کی جماعت میں ایک عام آدمی جس کی صحابیت میں کلام ہے کہ وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ گئی, اب اس کا مرتبہ سارے ولیوں سے بڑا ہے, سارے اقطاب سے بڑا ہے, سارے کلندروں سے بڑا ہے, سارے ابدالوں سے بڑا ہے. صحابہ کے بعد جتنے مراتب ہیں ان میں سب سے بڑا مرتبہ غوث, قطب, کلندر, 40 سال تک عشاء کے وضو سے پڑھنے والا, جو نماز پڑھتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, وہ ولی ہو, یا 70 سال جنگلوں میں عبادت کرنے والا ولی ہو, وہ بھی اس کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مرتبہ آمنہ کے لال کو دیکھا, اس لیے اس کے مرتبے کو کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی کلندر, کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا. مجھے بتاؤ جو ایک نگاہ رسول اللہ پہ ڈال لے اس کا یہ مقام ہے. اب سنو, رسول اللہ جس نالین کو اپنے پیر میں پہن لے تو پھر انسان کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اب مجھے بتاؤ جب رسول اللہ کے اس عام آدمی کی یہ شان ہے, عام آدمی کی, تو اور صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ جو صحابہ میں عام صحابہ ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ جب عام صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت کی شان کیا ہوگی؟ اور جب نبی کی اہل بیت کا یہ مقام ہے تو اہل بیت میں جو 4 خاص لوگ ہوں گے ان 4 خاص لوگوں کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان پنجتن پاک, ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی گلی کی شان یہ ہے کہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ لامکاں کی گلی ہے. نبی کی چوکھٹ کا عالم یہ ہے کہ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ ایسی, گلی ایسی, تو پھر حضور علیہ السلام جس پہ پیر رکھ دے وہ عرش معلی بن. جس اب میں اب خاص لوگوں کو بیان کرنے لگا ہوں, جملے پہ توجہ کرنا. نبی نے چند لمحوں کے لیے عرش پہ قدم رکھا, توجہ ہے, نبی کے خاص لوگ, نبی نے چند لمحوں کے لیے عرش پہ قدم رکھا تو وہ عرش معلی بن گیا. وہ عرش معلی. نبی تلوار رکھ دیں, نبی تلوار رکھ دے تو وہ عرش معلی بنتا ہے. نبی تلوار رکھ دے تو وہ عرش معلی بنتا ہے. نبی جس پہ پیر رکھ دے وہ عرش معلی بنتا ہے. تو نبی جس علی کو فتح مکہ کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا لے,
کہاں پیروں کے نیچے جانا اور کہاں کندھوں کے اوپر آنا. جو پیروں کے نیچے آئے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں، اور جو نبی کے کندھوں پہ چل جائے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. یہ ہمارے کلمے کا جز نہیں ہے، یہ کلمے کا جز نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے عقیدے کی حقیقت ضرور ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے. جب عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے، غریب نواز اللہ کے ولی، تو علی کیوں ولی نہ ہو؟ اور نبی نے ان کو ولی بنایا ہے.